أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أي شيء أكبر شهادة قل لله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله إلها أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون قل آپ پوچھئے ان سے، آپ کہیے ایو شیء اکبر شہادہ، کس کی بڑی گواہی ہے؟ گواہی سب سے بڑھ کر کس کی ہے؟ قل اللہ، اور کہیے اللہ گواہ ہے۔ یہ جو اللہ کا اس میں گرامی ہے نا، اللہ تعالی کی ذات پاک کا، یہ شے کے بدل میں استعمال ہو رہا ہے۔ دیکھا؟ آپ اس آیت کو سمجھیے گا۔ قل ایو شیء، ان سے کہیے ان سے پوچھئے کہ گواہی سب اکبر و شہادتن، کس کی گواہی ہے سب سے بڑی؟ قل اللہ، اللہ کی گواہی ہے۔ تو شے کا یہ جو ہے لفظ یہ اللہ کے مقابلے میں استعمال ہوا کہ کس کی گواہی ہے سب سے بڑی؟ اللہ کی گواہی ہے۔ اس لیے اگرچہ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالی پر شے کے لفظ کا اطلاق جائز ہے، اصول کی بات پہلے تھوڑی سی سمجھیے پھر اس بات پہ آتے ہیں۔ دیکھو، اللہ کی ذات کی جتنے بھی نام ہیں اللہ کی ذات کے، ان میں سے ایک نام تو ہے اللہ۔ ایک نام بعض حضرات کے نزدیک اور ہے رحمان، کیونکہ اللہ نے فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمان، تم اللہ کہو یا رحمان کہو، تم اسی کی ذات کو پکارتے ہو۔ زیادہ سے زیادہ یہ دو نام ہو گئے اللہ کے ذاتی، باقی ہیں صفاتی نام۔ الرحمن بڑا مہربان، الرحیم الکریم، جتنے بھی نام ہیں اللہ تعالی کے صفاتی نام ہیں۔ تو کیا اللہ کے صفاتی نام بنانا خود سے اپنے پاس سے کسی کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ تو محققین جتنے ہیں اور حنفی فقہا وہ اسے حرام قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کوئی بھی آدمی اپنے پاس سے اللہ کا کوئی صفاتی نام نہیں بنا سکتا۔ مثلا کوئی آدمی اللہ تعالی کے لیے اپنے پاس سے کوئی خاص صفت ہے اور اس کا نام وہ دے دیتا ہے۔ مثلا وہ کہتا ہے اللہ ذہین ہے، علیاذ باللہ، یہ کہنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ ذہین واقعی ذہن سے تعلق رکھتی ہے چیز۔ اللہ تعالی کے ہاں ایسی حکمتیں ہیں، چیزیں ہیں، لیکن یہ اپنے پاس سے ذہین کا نام اللہ کو دے رہا ہے، نہیں دے سکتا۔ اتنی احتیاط کی ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر حدیث میں یہ آ گیا ہے کہ اللہ طبیب ہے تو یہ تو کہہ سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ ڈاکٹر ہے۔ بس ٹھیک جتنا کوئی کتاب و سنت میں اللہ کے نام صفات میں آئے ہیں اتنے ہی اس کے علاوہ بندہ اپنے پاس سے اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ کے کسی نام کو اس کے ہم معنی چیز میں تبدیل کر دے۔ مثلا اللہ تعالی حکمت والا ہے، حکیم ہے۔ اب کوئی کہے کہ اگر میں اللہ کے نام کو یوں کروں کہ اللہ دانش مند ہے، حکیم ہے، تو اس کا ترجمہ کر لوں دانش مند سے، وہ کہتے ہیں نہ کرے، کیونکہ اللہ کے نام اس کی ذات کی طرح مخصوص ہو گئے ہیں، بندے کے عقل کو کوئی مجال نہیں ہے اس میں۔ تو اسی لیے اس پہ اختلاف ہوا ہے کہ اللہ کے لیے شے کا لفظ استعمال کرنا یا شخص کا لفظ استعمال کرنا کہ اللہ ایسا شخص ہے، یہ جائز ہے یا نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
کتاب التوحید جو اپنی لائے ہیں نا، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک حدیث لے آئے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے لیے شخص کا لفظ استعمال کرنا جائز ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس شخص نے مجھ سے یہ کہا، وہ شخص تو ایسا ہے، ایسے ہی یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ایسا شخص ہے، یہ جائز ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس پہ حدیث لے آئے. اور شے کا لفظ یہاں پر آیا ہے نا، قل ای شیء اکبر شہادہ، ان سے پوچھئے کون ہے جو گواہی میں جس کی گواہی سب سے زیادہ بڑی گواہی ہے. قل اللہ، کہ یہ اللہ کی گواہی. تو وہ کہتے ہیں شے کے بدل میں اللہ کا نام استعمال ہوا ہے، اللہ کا لفظ، اس لیے اللہ پہ شے کے لفظ کا اطلاق جائز ہے. اور اشاعرہ کہتے ہیں کہ ہر شے موجود ہے، ہر چیز کوئی بھی دنیا کی وہ موجود ہے، اور جو موجود ہے وہ چیز ہے. ہر شے موجود ہے اور جو موجود ہے وہ شے. تو کہتے ہیں اللہ کی ذات بھی موجود ہے اور وہ شے کا اطلاق بھی اس پہ جائز ہے، کیونکہ یہاں شے اور اللہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے ہیں. ہے تو یہ بات درست، محققین نے بھی یہی لکھا ہے اور یہی چیز ٹھیک ہے. لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں پر چونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ آیا ہے نا، اس لیے اس کا ترجمہ چیز سے کرنا مناسب نہیں. تو پھر یوں ترجمہ کر لیا جائے کہ گواہی سب سے بڑھ کر کس کی ہے. اور اگر یہ ترجمہ کیا جائے کہ کس چیز کی ہے تو بھی ٹھیک ہے، تو بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. یہ جو بادشاہ تھے دہلی کے، کون؟ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ. بادشاہ تو یہ تھے جن کا اب بھی 200 سال، 250 250 برس کے بعد بھی عزت اور احترام سے لوگ نام لیتے ہیں. انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ کس چیز کی بڑی گواہی. تو اس لیے ہے وہ بھی درست. لیکن بعض حضرات نے ادب کے دوسرے پہلو کو سامنے رکھا ہے اور نے کہا بس یہ ترجمہ کیا جائے کہ سب سے بڑھ کر گواہی کس کی ہے. قل اللہ، کہ یہ اللہ کی گواہی سب سے بڑھ کر. شہید بینی و بینکم، وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے. علم اس کا کامل، قاہر وہ، حکیم وہ، خبیر اس کی ذات. شہید بینی و بینکم، ایک ترجمہ تو یہ ہوا کہ وہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، اور ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ قل اللہ شہید بینی و بینکم، کہ یہ اللہ گواہ میرے اور تمہارے درمیان. سمجھے؟ دونوں میں فرق ہو گیا نا. پوچھئے کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ قل اللہ، اور آپ پہ خود کہہ دیجئے کہ اللہ، یعنی اللہ کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے، ایک ترجمہ. اور دوسرا یہ ہوا کہ پوچھئے کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ قل اللہ شہید بینی و بینکم، کہ یہ کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے. دو ترجمے ہو گئے. اللہ کی گواہی سب سے بڑی چیز ہے میرے اور تمہارے درمیان، اس سے بڑھ کر کسی کی گواہی نہیں ہے. وَأُوحِیَ إِلَیَّ، اور اللہ نے کیا کیا ہے؟ وہ ذات جس کی گواہی ہے، وہ ذات جو قاہر ہے، حکیم ہے، خبیر ہے، جس کا علم، جس کی قدرت، وہ گواہی دیتی ہے اس بات کی. کس چیز کی؟ کہ اللہ ایک ہے. خدا اپنی توحید کی گواہی دیتا. جو چیزیں پڑھنے کے قابل ہیں، پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی موقع دے آپ کو اور ہمیں اکٹھا ہونے کا، پھر تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب العقیدہ پڑھنی چاہیے. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدے پہ ایک کتاب لکھی ہے العقیدۃ الطحاویہ. ٹھیٹھ حنفی فقیہ تھے خالص، اور افسوس یہ ہے کہ اب ان حنفیوں نے انہی کی کتاب پڑھنی چھوڑ دی ہے. یہ اتنی بڑی کتاب ہے کہ اب تک سعودیہ میں جو بڑے مشہور ہیں کہ لوگ کہتے ہیں سلفی ہیں، وہابی ہیں، کچھ ہیں، اب تک عقیدے میں یہی امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھاتے ہیں العقیدۃ الطحاوی. یہ پڑھنے کی چیز ہے. اللہ کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں،
کتابوں کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں وہ عقیدہ لکھتے ہیں کہ مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، قبر کے عذاب کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول، ہر چیز کا وہ عقیدہ لکھتے چلے گئے ہیں کہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے. اور اتنے بڑے آدمی ہیں وہ کہ حق یہ بنتا ہے کہ اس آدمی کو صدی کا مجدد کہا جائے. انہوں نے ایسی زبردست چیز لکھی تھی کہ مسلمان ایک طرف معتزلہ تھے، ایک طرف خارجی تھے، مرجئہ تھے، کون کون سے فرقے اٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے سب سے بچ بچا کے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق کتاب لکھتی. اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کو شافعی، حنبلی، مالکی، حنفی ساری امت مانتی ہے. وہ کہتے ہیں جو عقیدہ اس میں لکھا ہے بس یہ عقیدہ، بڑے کام کی چیز. تو گواہی اللہ کی، وَأُوحِیَ إِلَيَّ، اور میری طرف اترا ہے، وحی کی گئی ہے مجھ پر کیا چیز؟ ھذا القرآن، یہ قرآن، اللہ نے یہ قرآن مجھ پہ نازل کیا ہے. لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے تمہیں ڈراؤں، تمہیں بتاؤں کہ اللہ کی توحید کے قائل رہنا، وگرنہ شرک کرو گے اور اللہ کے ہاں پکڑے جاؤ گے. اور کس کس کو ڈراؤں میں؟ لِأُنذِرَكُم، تاکہ تمہیں ڈراؤں بِهِ، اس کے ساتھ. کس کے ساتھ ہیں؟ قرآن پاک کے ساتھ. یہ جو پہنچا ہے میں تمہیں ڈراؤں، اور کس کو؟ وَمَن بَلَغَ، اور جس تک یہ قرآن پہنچے میں ان سب کو یہ پیغام دوں کہ اللہ کی توحید کے قائل رہیں. یہ من بلغ کا جو لفظ ہے نا، 3 کمال کیا ہے اللہ نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف قرآن اربوں تم تک ہی محدود نہیں رہے گا. من بلغ، جہاں جہاں یہ پہنچے گا وہاں وہاں یہ پیغام ہمارا پہنچے گا کہ اللہ کی توحید وہ بہت ضروری چیز ہے. تم کو اس سے خبردار کروں، اور جس تک یہ پہنچے. ایک تو بات یہ پتا چلی کہ قرآن صرف عربوں ہی کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا وَمَن بَلَغَ، جہاں تک یہ قرآن پہنچے گا وہاں تک یہ پیغام پہنچے. تو معلوم ہوا کہ کل عالم کے لیے یہ قرآن ہو گیا. اور دوسری بات یہ پتا چلی جو صاحب المعانی نے بڑی اچھی بات یہاں لکھی ہے، اور بعض مفسرین نے بھی، وہ کہتے ہیں کہ جسے قرآن نہیں پہنچا اس پر حکم بھی نہیں ہے. من بلغ، اللہ نے فرمایا ڈرائیے اس کو، آپ کہیے جن تک قرآن پہنچا ہے. عرب ہیں اب موجودہ، اور جہاں تک یہ قرآن پہنچے گا. اور بالکل اس کے برعکس ہو کہ آپ دوسری طرف سے دیکھیں تو صاحب المعانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے جس تک قرآن نہیں پہنچا اس پہ شریعت کی پابندی بھی نہیں ہے، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں خبر کا، اسے حکم پہنچا ہی نہیں ہے. لہذا اللہ کے ہاں سے اس انسان کے لیے عذاب نہیں. یہ بات پہلے بھی کئی مرتبہ ہو چکی نا. تو جن لوگوں کو شریعت کا پیغام نہیں پہنچا، خود ان کی اپنی زبان میں نہیں پہنچا، ان لوگوں کے لیے پوچھ بھی نہیں. کفر کا دائرہ اتنا وسیع نہیں جتنا ہم لوگوں نے کر رکھا ہے کہ ہر کافر جہنم میں جائے گا. بھائی کافر کہنے کو ہے لغت کے اعتبار سے کہ اللہ کو نہیں مانتا، چلو، لیکن حقیقت میں وہ کافر اس لیے نہیں ہے کہ اس تک دین کا پیغام پہنچا ہی نہیں. ایک آدمی افریقہ کے اس قبیلے میں پیدا ہو گیا ہے جہاں آپ پہنچ ہی نہیں سکے، اسلام اور شریعت پہنچی نہیں. اس کے پاس کوئی چیز ہی نہیں تھی عبادت کرنے کو، مر گیا. کسی پہاڑ کی چوٹی پہ پیدا ہوا ہے. ہزاروں بچے جاپان، چین پیدا ہوتے ہیں، 16 سال کی عمر میں بالغ ہے، مر گیا. لڑکی تھی، مر گئی. قرآن نہیں پہنچا، اسلام کا پیغام نہیں پہنچا. اگر تو حقوق العباد اس کے ہیں کوئی تو وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ جہنم میں نہیں جائے گا. اللہ اسے بخشے نہ بخشے یہ بھی الگ مسئلہ ہے. اس پہ امت کا اتفاق ہے کہ جہنم اس کے لیے نہیں ہے، یعنی محققین کا اتفاق ہے. وہ کہتے ہیں جہنم میں اس لیے نہیں جائے گا کہ اس کے پاس کوئی شریعت تھی ہی نہیں. اگر وہ مطلقاً اللہ کو مانتا ہے، کسی ایسی ذات کو جس ذات نے کائنات کو پیدا کیا ہے، بس کوئی ذات ہے جس نے ان سب چیزوں کو بنایا ہوگا، تو وہ کہتے ہیں بس یہ کافی ہے نجات کے لیے. وہ جنت میں جائے گا یا نہیں اس پہ ہے اختلاف. اور تینوں طرف مشاہیر گئے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ وہ مٹی میں ملا دیے جائیں گے،
یہ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کا موقف ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ انہیں جنت اور جہنم کے درمیان اعراف ایک جگہ ہے، اگلے سورت جو آ رہی ہے اس میں ذکر ہے، وہاں رکھا جائے گا. اور بعض کہتے ہیں بخشش ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں بھیج دے گا. ان تینوں آراء کے باوجود سب کہتے ہیں عذاب نہیں ہوگا. اس لیے جس کافر تک یہ قرآن نہیں پہنچا نا، اللہ نے فرمایا وَأُوحِیَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ، اور اللہ نے مجھے کیا چیز دی ہے؟ یہ قرآن دیا ہے، یہ میری طرف وحی کی گئی ہے، اور میں تاکہ اس قرآن کے ذریعے کیا کروں؟ وَلِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور جس تک یہ قرآن پہنچے اسے خبردار کروں، اور جب اب تم میرے سامنے ہو مکہ والوں میں تمہیں خبردار کروں. کیا چیز؟ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو ان مع اللہ، کہ اللہ تعالی کے ساتھ آلہۃ اخری، کوئی اور بھی معبود ہے؟ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو؟ قل لا اشہد، اور آپ صاف کہہ دیجئے کہ میں تو اس بات کی گواہی نہیں دیتا. یہ ہے توحید کے اسباب کے ساتھ ساتھ شرک کی نفی بھی کرنا. قل لا اشہد، آپ کہیے میں قطعاً اس بات کی گواہی نہیں دیتا. میں تو گواہی کس چیز کی دیتا ہوں؟ قل، آپ فرما دیجئے انما ہوا الہ واحد، کہ اللہ کی ذات بس وہ اکیلی ہے. تو معلوم ہوا کہ توحید کے اسباب کے ساتھ ساتھ شرک کی نفی کرنا بھی ضروری. اللہ کو ایک ماننے کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. اسی لیے گواہی نماز میں بھی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. وحدہ لا شریک لہ، اللہ کی ذات اکیلی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ ہے گواہی. آپ ان سے پوچھئے اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، ان سے پوچھئے کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ قُل لَا أَشْهَدُ، آپ فرما دیجئے کہ میں تو گواہی نہیں دیتا. وَأَنَا قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ اللہ تو بس ایک ہے، یعنی اپنی ذات میں بھی اور اپنی صفات میں بھی. اور اسی وجہ سے شرک توحید کے اسباب کے ساتھ شرک کی نفی گواہی دینے کی وجہ سے فقہا کہتے ہیں کہ جب کوئی اسلام قبول کرے تو جس دین سے اسلام میں داخل ہو رہا ہے اس دین کی نفی کرانا بھی ضروری. یعنی کوئی عیسائی اگر کلمہ پڑھتا ہے تو صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ اسے کلمہ پڑھا دیا جائے، ہو جائے گا وہ مسلمان بھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ اقرار کرانا بھی ضروری ہے کہ میں حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور جبریل امین کسی کو خدا کی ذات اور صفات میں شریک نہیں ٹھہراتا. مریم اللہ کی اچھی بندی تھی علیہ الصلوۃ والسلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے رسول تھے، اور جبریل امین اللہ کے فرشتے ہیں. اور اللہ اپنی ذات اور صفات میں ان سب کی شرکتوں سے پاک اور بلند و بالا ہے. اور فقہا اسے اپنے جملوں میں تعبیر جب کرتے ہیں تو کہتے ہیں وَتَبَرَّئَ عَنْ كُلِّ دِينٍ سِوَى الْإِسْلَامِ، اور اسلام جب قبول کرے تو تمام دینوں سے بیزاری کا اظہار بھی کرے. اور یہاں سے انہوں نے یہ مسئلہ لیا ہے کہ قُل لَا أَشْهَدُ، آپ فرما دیجئے میں گواہی نہیں دیتا ایسی. قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بلکہ آپ یہ کہیے کہ اللہ ایک ہے. وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں بیزار ہوں، میں بالکل قبول نہیں کرتا مما تشرکون، جن کو تم خدا کے ہاں شریک ٹھہراتے ہو. یعنی یہاں پر گواہی کا مطلب کیا ہوا؟ قسم کھاتا ہوں. تو پھر ترجمہ یہ بنے گا کہ قل ای شیء اکبر شہادہ، ان سے پوچھئے کون ہے جس کی قسم سب سے بڑی ہے؟ قل اللہ، اللہ، وہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اللہ کی قسم. وَأُوحِیَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ، اور یہ اترا ہے مجھ پر یہ قرآن پاک تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں بھی بتاؤں. وَمَن بَلَغَ، اور یہ قرآن جہاں تک پہنچے میں انہیں کہوں أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا تم اس پہ قسم کھاتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟
قل لا اشہد، اور آپ کہہ دیجئے میں تو اس پہ قسم نہیں کھاتا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ انما هو الہ واحد، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، واننی بریء مما تشرکون، اور میں بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، میں ہرگز قبول نہیں کرتا ان چیزوں کو جن کا تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، شریک ٹھہراتے ہو، جنہیں اللہ